بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہم سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ دنیا کی اکثریت سنی سنائی باتوں پر فیصلہ کرنے کی عادی ہو چکی ہے، جس کا نقصان بعض اوقات ملکوں کے ٹوٹنے تک چلا جاتا ہے۔ اس کے باوجود انسان ریسرچ بیسڈ پیراڈائم کو فالو کیوں نہیں کرتا؟ ماشاءاللہ، لائف چینجنگ کویسچن ہے جس کا امپیکٹ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتا ہے، چاہے وہ ہماری انفرادی زندگی ہو، عائلی زندگی ہو یا قومی زندگی ہو۔ بیسیکلی یہ کویسچن جس طرف اشارہ کر رہا ہے وہ پروپیگنڈا مشینری ہے۔ پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ جھوٹ کو اتنا پھیلایا جاتا ہے کہ اس میں سچ اور جھوٹ کا فرق مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی تاریخ گواہ ہے کہ ظالم کے ہاتھ یہ ٹول رہا ہے کہ وہ ڈس انفارمیشن پھیلا کر اپنے عزائم کی تکمیل چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں غیر یقینی صورتحال کیوں ہے۔ آپ یقین کریں، ہمارے مسائل اتنے خراب نہیں ہیں جتنے ہم سٹریس لے چکے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو چکی ہے بدگمانی کی۔ وہ بدگمانی کیسے آئی؟ وہ بدگمانی اسی وجہ سے آئی کہ ہم نے سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ اسلام میں، قرآن پاک میں تقریباً 700 سے زیادہ مرتبہ ریسرچ کا حکم ہے کہ تحقیق کرو۔ مفہوم قرآن بھی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا میسج لے کے آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے کسی پہ حملہ کر بیٹھو اور اللہ تمہیں ظالموں میں شمار کرے۔ اسلام کے اندر اس کا سولوشن ریسرچ رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی میسج ملتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ اگر آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، خاندانوں کا امن برباد ہو چکا ہے، بزنس ختم ہو چکے ہیں، انسانوں کے درمیان سرد جنگیں جاری ہیں، یہی حالات ملکوں کے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے بدگمانی، ریسرچ نہ کرنا، کلیئرٹی کی طرف نہ جانا، سنی سنائی پہ یقین کر لینا۔ ہم سنی سنائی پہ کب یقین کرتے ہیں؟ جب ہمارا اندر کا پیراڈائم خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم پہلے کسی کے لیے بدگمان ہو چکے ہوتے ہیں، جب اس کے بارے میں ہمیں کوئی خبر ملتی ہے جو ہمارے خلاف ہوتی ہے تو اس پہ ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یس، یہ جو پروپیگنڈا سیکٹری ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ حالانکہ بعد میں جب معاملات انتہائی ٹاپ لیول پہ الجھ جاتے ہیں اور کوئی درمیان میں کوئی شخص پڑتا ہے اور ہمیں آئینہ دکھاتا ہے تو ہمیں پھر پشیمانی ہوتی ہے، پھر معافی تلافی بھی ہوتی ہے اور انسان سالوں تک پچھتاوے کا درد لے کر جیتا رہتا ہے۔ ہٹلر کو کون نہیں جانتا؟ اس نے ایک پروپیگنڈا سیکٹری رکھا ہوا تھا جس کا نام تھا گوئبلز۔ گوئبلز کا کہنا تھا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ ہٹلر نے بھی خودکشی کی اور اس کے ساتھ گوئبلز نے پورے خاندان سمیت فائرنگ اسکواڈ کو حکم دیا کہ مجھے پورے خاندان سمیت ختم کر دیا جائے، اور اپنی زندگی کا کنکلوژن وہ یہ دے کے گیا کہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے۔ سچ کو کبھی جھوٹ دبا نہیں سکتا، تو سچ کو علیحدہ رکھا کریں، اسی میں آپ کی بقا ہے۔ آپ کبھی گوگل کر کے دیکھیں، گوئبلز پروپیگنڈا سیکٹری لکھیں گے تو اس کی پورا پروفائل آ جائے گا۔
اس لیول کا آدمی اس نتیجے پر پہنچا کہ جھوٹ انسان کو مرواتا ہے، اور وہی اس کے ساتھ ہوا۔ اگر انسان اپنی سکسیس چاہتا ہے اور امن چاہتا ہے اپنی زندگی میں، اپنے خاندان کے پاس، اپنے بزنس میں، تو ضرورت اس امر کی ہے جہاں انسان رہتے ہیں وہاں معاملات ہوتے ہیں، وہاں تلخ کلامیاں بھی ہوتی ہیں، بدگمانیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ مل کے ڈائلاگز کر لیے جائیں، کلیئر کر لیا جائے، تاکہ بیماری اپنے روٹس میں ختم ہو جائے، کیونکہ شک وہ بیج ہے جو لمحوں میں درخت بنتا ہے۔ اگر اس کے بیج کو ہی ختم کر دیا جائے تو کبھی وہ درخت بن کر ہمیں زہریلے پھل نہ کھانا پڑیں، نہ ہی بیج ہواؤں میں بکھر کر نئے درخت پیدا کریں جن سے نئے زہریلے بیج پیدا ہوں۔ تو معاشرے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ڈس انفارمر، بدگمانی کا بہترین سلوشن ریسرچ ہے، کہ ہم یقین کریں کہ کوئی اتنا برا نہیں ہوتا جتنا ہم اس کو بدگمانی کی وجہ سے سمجھ لیتے ہیں۔ اور اسلام میں بھی یہی حکم ہے کہ جو اچھا گمان ہے نا، اچھے گمان کو عبادت حسنہ کہا گیا ہے، اور بدگمانی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ بدگمانی گناہ کا کام ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔